اچھا ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بھی مفتی سید زغم علی گردیزی شاہ صاحب ہے. اچھا حضرت یہ اپنوں کے ساتھ تو بڑا ترحم ہے, بڑا پیار ہے, بڑی عاجزی انکساری ہے, لیکن وہ لوگ کہ جن سے کوئی قرابت داری نہیں ہے یا جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو ماتحت ہیں, ان کے ساتھ سخت گیری, سخت رویہ یا ترش روی, اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ یہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے جب ہم نے اتنی باتیں سنی تو اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اخلاق حسنہ کے حوالے سے جتنی بھی تعلیمات و تاکیدات ملتی ہیں تو اس میں کوئی تعیین اور تقیید نہیں ہے, تحدید نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ کریں فلاں کے ساتھ نہ کریں. مطلقاً فرمایا کہ اس نے سلوک کرنا ہے, خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے, مطلقاً سب کے ساتھ مطلقاً فرمایا. اچھا. اور یعنی اگر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ اگر گھر میں کچھ اور مزاج ہے, باہر اخلاق اور مروت اور شرم کی وجہ سے لوگوں سے کے بات کرتا ہے, یا باہر ایسا رویہ نہیں ہے, اندر جا کے ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اور باہر جو ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, یہ تو ایک ملمس آزی ہے, تصنع ہے, اور جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے. یعنی اخلاق حسنہ یا کوئی بھی ہم خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے, تو اس کے سامنے تو تصنع نہیں کیا جا سکتا اور دکھلاوا اور بناوٹ نہیں کی جا سکتی. اللہ رب العالمین حقیقت حال کو جاننے والا ہے, نیتوں کو جاننے والا ہے. ہمارا دین تو وہ ستھرا پیارا مذہب مہذب ہے کہ کسی کی طرف اگر مسکرا کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور سلام کی جو تاکید فرمائی گئی نا, تو اس میں حضور نے یہ بھی تاکید فرمائی کہ جو جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. یعنی صرف جاننے والوں کو سلام نہیں, جس طرح ہمارے ہاں کوئی اگر جاننے والا مل گیا یا ہمارا اسٹیٹس جس سے ملتا ہے, اگر وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہم اس کو سلام کر لیتے ہیں. حضور کا رویہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو چھوٹے کمسن بچے ہیں, حضور ان کے ساتھ بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور پہل بھی سلام میں صرف پہل ہی نہیں فرماتے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی باہیں کھول کر فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے آ کے ملے گا میں اسے انعام عطا فرماؤں گا, اور پھر سب بچوں کو انعام عطا فرمایا جاتا ہے. یعنی ایک ایک بچے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت. آج تو ہمارے ہاں اگر کوئی اپنے سے کم عمر ہے یا کم علم ہے تو اس کو سلام کرنا اپنی شان کے منافی سمجھتا ہے کہ میں اگر اس کو سلام کروں گا تو میری شان گھٹ جائے گی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی اس کی تاکید فرمائی. اور پھر اگر اسلام کی مطلقاً اس سے متعلق تعلیمات کا اگر جائزہ لیں, قرآن کریم میں مسلمانوں کا تو مقام و مرتبہ وراء الورا ہے, جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا حکم فرمایا گیا. فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم, کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس سے منع نہیں فرماتا کہ جو تمہیں وہ کافر جو تمہارے دین میں تمہاری دشمنی نہ کرے, تمہیں اپنے گھروں سے نہ نکالیں, تمہیں کوئی نقصان و ایذا پہنچانے کے وہ در پہ نہ ہو, اللہ اس سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو. ان تبروہم وتقسطوا الیہم, کہ ان کے ساتھ تم انصاف کرو, احسان کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین ایسے افراد کو پسند فرماتا ہے, یعنی احسان کرنے والوں کو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے خلاف جائز و ناجائز کی تفریق ختم کر دو اور صحیح غلط کی تفریق مٹا دو. اور اگر تمہارا مد مقابل چاہے تم جاننے والے ہو یا نہیں جانتے اس کو, تمہارے مذہب کا ہے یا مذہب کے خلاف ہے, اگر وہ حق پر ہے تو اس کا تم نے ساتھ دینا ہے, اس کی حمایت کرنی ہے. تو چاہے وہ ہمارا مد مقابل یا ہمارے سامنے آنے والا, ہمارے جس سے معاملات دن بھر جس سے واسطہ پڑتا ہے, چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خصوصاً پڑوسی کے حوالے سے تو اتنا فرمایا کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے پڑوس میں لوگوں کی نیندیں آرام ہیں, زندگی اس کا جینا آرام کیا ہوا ہے, تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے جنت نہیں عطا فرمائے گا. تو صرف یہ جو اخلاق حسنہ ہے یہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں سنبھال کے رکھنے ہیں, بلکہ معاشرے میں اس کا پرچار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت ہے اور اس کے اثرات عام فرمائے گا. اچھی بات ہے.